بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب وغیرہ کے نام خط۔ مکرم و محترم جناب مولوی احمد لاٹ صاحب، مولوی ابراہیم صاحب، مولوی اشرف صاحب، مولوی اسماعیل صاحب، مولوی عبد الرحمن صاحب، مولانا عثمان صاحب اور مولوی عثمان ثانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دعوت پر چل رہے ہوں گے، کیونکہ دعوت ہی وہ رحمت والا عمل ہے جو انسان کے عمل کو بگاڑ سے سدھار کی طرف لاتا ہے۔ کبھی مزاج دنیاوی رنگ میں بگڑتا ہے، کبھی دینی رنگ میں، یعنی کبھی دنیا کا لباس پہنتا ہے اور کبھی دین کا۔ جب دین کا لباس پہنتا ہے آدمی زیادہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ مزاج سے قلوب کبھی موافقت نہیں کرتے، کبھی ظاہر باطن کے موافق ہوتا ہے اور کبھی باطن کے خلاف۔ اس لیے دعوت کے ذریعے ظاہر اور باطن دونوں کی محنت سیکھنی ہے۔ اس میدان میں چلنے والے دشوار گزار گھاٹیوں میں سے گزرتے ہیں، جو گھاٹیاں مولانا محمد عمر صاحب جیسے حضرات بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل کی فرصت نہیں۔ ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی یہ بھی آتی ہے کہ آپس کے مخالفات اور مشاجرات پیش آئیں۔ اس میں شیطان مامورین کو امیر سے بدظن کر دیتا ہے۔ وہ امیر کی ڈانٹ و ڈپٹ جو مامورین کے لیے اصلاح کا سبب بنتی ہے، وہ عداوت کا سبب بننے لگتی ہے، جس سے کام سے محرومی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ امیر سے بدظنی سخت جرم ہے اور بڑا گناہ۔ وہ احادیث اٹھا کر پڑھے جن میں امیر کی اطاعت کی اہمیت بتلائی گئی ہے، اور یہاں تک آخری جملہ ملتا ہے کہ کفر صریحی سے پہلے اطاعت واجب رہتی ہے۔ کفر ابواہا کا جملہ حدیث میں موجود ہے، کیونکہ امیر کی اطاعت کے بغیر اجتماعیت ناممکن ہے، اور یہ امت اجتماعیت پر ہی دشمنوں پر غالب رہے گی، اور جب اختلاف پڑ جائے گا تو حق پر ہونے کے باوجود دشمن پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کے شواہد حدیثوں میں اور تاریخ صحابہ میں بکثرت ملیں گے۔ نیز جو بات ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کام میں ترقی اپنی تقصیرات پر نظر کرتے ہوئے طلب کو بڑھانے میں ہے۔ اگر تقصیرات سے نظر ہٹ گئی تو ترقی کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے۔ تقصیرات پر نظر ہی تواضع کا بڑا دروازہ ہے، اور جب آدمی تواضع کے قلعے میں داخل ہوتا ہے، تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ خدا کی رحمت کا دامن پکڑ لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف سے ان کی حفاظت ہونے لگتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے یقین کو مخلوق سے رضا اور خوف کے اعتبار سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ذات عالی کے ساتھ وابستہ کرنا، یہاں تک کہ امیر سے بھی یقین وابستہ نہ ہو کہ یہ ہمیں آرام دے، ہماری ضرورت کا لحاظ رکھے، ہمارا تفقد احوال کرے، کیونکہ مخلوق کی طرف احتیاج لے جانے سے خالق کی عطا کا دروازہ جو خاص بندوں کے لیے کھلا کرتا ہے وہ نہیں کھلے گا۔ وہ جب ہی کھلتا ہے جب سب سے بے نیاز ہو کر سب سے نگاہ ہٹا کر اپنے خالق کے دروازے پر پڑ جاتا ہے۔ اسی سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنا سیکھنا ہے، اور جس حال میں وہ رکھے اسی حال کو اپنے لیے خیر سمجھنا ہے۔ یہ جب ہے کہ انسان اللہ کی طرف چل رہا ہو۔ اگر مخلوق کی طرف چل رہا ہے تو اس کے لیے جو حال آئے گا اس میں شر غالب ہوگا، الا یہ کہ خلاف نفس چیزوں کا ظہور ہو کہ وہ حال خیر کی طرف لانے کے لیے اور خیر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور خیر کی طرف پلٹنے کے لیے پیش آتا ہے۔ لعلہم یرجعون کی آیت کو پڑھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شیطان دین کی کل محنت سے ہٹا کر جزوی محنت کی طرف لاتا ہے، اور فرائض سے ہٹا کر نوافل کی طرف لاتا ہے، اور کیفیت طاری ہوتی ہے جتنی اس کو فرائض میں نہیں آتی، اس لیے اس کا اہتمام فرائض سے زیادہ نوافل پر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عام امت سے اپنے کو وہ علیحدہ کر دیتا ہے، نہ امت کو لے کر چل سکتا ہے نہ امت کے ساتھ چل سکتا ہے، اور اس کو رہبانیت یعنی چھٹ جانے والی صفت پر لے آتا ہے، تاکہ یہ امت میں دین پیدا نہ کر سکے اور امت اس کے ہاتھ سے۔ پھر شیطان اس امت کی نگاہ میں اس کی حیثیت گھٹا دیتا ہے، اور امت اس کی طرف رجوع نہیں کرتی بلکہ اس سے بچنے ہی کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے۔ اس لیے آؤ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اس کام کی عظمت کے ساتھ چلنے والا بنائے۔ فقط والسلام مولانا سعید احمد خان صاحب دامت برکاتہم مدینہ منورہ۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں، بجائے جو میں چاہتا ہوں
اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.